قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. سورۃ الانفال کی ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے بارے میں بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اموال غنیمت کے بارے میں احکام جاری فرمائے تھے کہ جو جہاد کے بعد مال غنیمت ہو اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ جو ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یعنی خمس جو ہے وہ پہلے علیحدہ کر لیں گے، اس کے تصرف کا اختیار جو ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے. اور پھر اس میں بھی گویا 5 حصے ہو گئے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک ذوی القربہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. اللہ نے احکام غنیمت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ سارے احکام اس وقت ہیں جب تمہارا اللہ پہ ایمان ہو. اگر اللہ پر اور قرآن پہ ایمان ہی نہ ہو تو پھر ان احکام پہ عمل کرنا جو ہے وہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں. اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو کہ اب جو ہے پورا تفصیل جو ہے اللہ بیان فرماتے ہیں قصہ غزوہ بدر کی. آپ نے کافی دنوں سے الحمدللہ سورۃ الانفال میں اس قصہ مبارک کے بارے میں پڑھا ہے. اصل میں چونکہ یہ سب سے پہلا غزوہ اسلام ہے اور اسی لیے یہ یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان ہے اور اسی لیے کہ یوم بدر جو ہے وہ اسلام کی عظمت کا، اسلام کی کامرانی اور کامیابی کا سب سے پہلا مظہر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی تفصیل سے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کئی دفعہ کہ اللہ کا قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کو قرآن پڑھ کے سنا کریں اور قرآن پڑھ کے سمجھا کریں، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں.
اللہ کا قرآن جو ہے وہ دنیا کی طرح کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی جغرافیائی قسم کی کتاب ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ موعظہ ہے، ذکرہ ہے، وہ ہدایت ہے، وہ شفا ہے، وہ رحمت ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ سراپا نور ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ انسانوں کو شرک و ظلمات اور نفسانی خواہشات کی اندھیریوں سے نکال کے توحید اور سنت و تقوی کی منزلوں پہ لانے والا ہے۔ اسلام ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس نے غلاموں کو دنیا کا تاجدار بنا دیا۔ اسلام ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کو اپنایا، اس کو اللہ نے انبیاء و صدیقین کا ساتھی بنا دیا۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس نے اس سے تعلق رکھا ہے، اس کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ قرآن مقدس جو ہے ہمارے امراض روحانیہ و جسمانیہ کی شفا ہے۔ قرآن مبارک جو ہے بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ تو قرآن کو آپ اس طرح پڑھا کریں۔ اگر قرآن کو آپ قصے کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جی عجیب بات ہے، پہلے مال غنیمت کا ذکر ہو رہا تھا اور غنیمت تو بدر کی جنگ کے بعد ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے غنائم کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے اب جنگ بدر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور بعض آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت بدر کا ذکر فرمایا ہے، بعد میں نزول ملائکہ کا ذکر فرمایا ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو مدینے سے نکالا ہے۔ تو یہ تو بظاہر ہمیں ترتیب نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس لیے جب آپ قرآن کو قصے کی کتاب سمجھیں گے، جب آپ قرآن کو دنیا کے دوسرے مفکرین کی لکھی ہوئی کوئی کلام سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ جب آپ کے ایمان میں ایقان میں یہ ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے نبی پاک رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے، اور جبریل نجمن نجمن سورتن سورتن آیات لے کے آئے ہیں، جیسے حالات تھے، جیسے ضرورت تھی اتنی آیات اللہ نے نازل فرمائی۔ اس کی بطور مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ حکیم کے پاس جائیں، کسی طبیب حاذق کے پاس جائیں، اور اسی طرح آپ کسی لائق ترین ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور جب آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، جب آپ ان کے عیادہ میں کلینک میں بیٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو تو پیٹ درد کی دوائی لکھ رہا ہے، کسی کو سر درد کی دوائی لکھ رہا ہے، کسی کو بخار کی دوائی لکھ رہا ہے، کسی کو کمزوری کی دوائی لکھ رہا ہے، کسی کو ایکس رے کے لیے لکھ رہا ہے، کسی کو خون ٹیسٹ کرانے کے لیے لکھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ لکھتا ہے، کبھی کچھ لکھتا ہے۔ لیکن جو آدمی جانتا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ کہے گا بھی تم بے وقوف ہو، وہ تو حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، جو مریض ہوگا اس کی ضرورت کے مطابق ہی لکھے گا۔ پیٹ کے مریض کو پیٹ کی دوائی لکھے گا، سر درد کے مریض کو سر درد کی دوائی لکھے گا، اور جس امراض میں تشخیص کی ضرورت ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے لکھے گا۔ تو جو آدمی اس کام کو سمجھتا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے وظیفے کو سمجھتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ تلاوت کتاب فرماتے ہیں، تعلیم کتاب فرماتے ہیں، تعلیم حکمت فرماتے ہیں، آپ انسانوں کا تزکیہ فرماتے ہیں،
تو جب حضور کے وظائف پہ نظر پڑے گی اور پھر قرآن کی آیات پہ نظر ڈالیں گے تو قرآن آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ کہیں گے کہ ہاں یہاں اس بات کی ضرورت تھی تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بیٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری۔ اب حضور مکے میں ہیں تو یہ آیت اتاری، اب میرا مدنی غار میں ہیں تو یہ آیت اتاری، اب حضور مدینے میں ہیں تو پھر یہ آیت اتری ہے، اب حضور بنی نذیر کے محاصرے پہ ہیں تو یہ آیت اتری ہے، سرکار دو عالم سفر میں ہیں تو یہ آیت اتری ہے، قافلہ ابو سفیان کے تعاقب میں ہیں تو یہ آیت اتری ہے، اور اس کے بعد مقام بدر میں ہیں تو یہ آیات اتری ہیں۔ تو جب اللہ کے قرآن کو اور مدنی سرکار کے وظیفے کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن تو واقعی ایک موتیوں کا مرصع اور گلدستہ ہے۔ اسی لیے اب آپ ان آیات پہ غور کریں تاکہ اللہ کا قرآن آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے میں اللہ آسانی فرما دیں۔ فرمایا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ عدوہ کہتے ہیں، یاد رکھو ایک جانب، یوں سمجھو ایک طرف، ایک جانب ایک طرف۔ اللہ نے فرمایا انتم بالعدوۃ الدنیا، دنیا یاد رکھو ادنا سے ہے، ادنا کا معنی اقرب۔ دنیا کو ہم دنیا کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے قریب ہے، اسی میں ہم رہ رہے ہیں، آخرت ہم سے دور ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے بوجہ اس کے قرب کے۔ تو ادنا جو ہے بمعنی اقرب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس طرف قریب والی جانب میں تم تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور پرلی جانب وہ تھے یعنی کافر، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ قافلہ جو ہے تم دونوں جماعتوں سے نیچے تھا۔ اللہ نے وہ منظر کھینچا ہے جنگ بدر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے آئے ہیں۔ اب آپ دماغ میں رکھیں، کیونکہ آپ لوگ تو الحمدللہ یہاں رہنے والے ہیں، بدر آتے ہیں جاتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بدر میں اس لیے رکتے ہوں کہ مچھلی مل جائے گی کھا لیں گے، یا ہم بدر میں اس لیے اترتے ہوں کہ چلو اور منزلوں کی طرح وہ بھی ایک منزل ہے، قہوے پہ بیٹھ جائیں گے، تھوڑی ریسٹ ہو جائے گی، گاڑی بھی ٹھنڈی ہو گئی، ہم نے بھی چائے پی لی اور چل پڑے۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں تاریخ اسلام سے کوئی محبت ہے، اگر آپ کے دل و دماغ میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے، تو یہ ناممکن بات ہے کہ آپ وہاں سے سرسری گزر جائیں، بلکہ آپ وہاں جب بیٹھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ کیا یہ وہ مقام بدر ہے، اور 1400 سال قبل اس کا کیا عالم ہوگا۔ 1400 سال پہلے بدر اب آپ نظر ڈالیں، آج تو ماشاءاللہ شہر ہیں، بجلیاں ہیں، دکانیں ہیں، کمکمیں ہیں، پانی ہیں، آج کل تو اللہ کی رحمت سے فریج ہیں، ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ ذرا 1400 سال پہلے کا نقشہ اپنے دماغوں میں رکھیں کہ سرکار دو عالم جب مدینہ منورہ سے اپنے 313 ساتھیوں کے ساتھ اس عالم میں نکلے ہوں کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور بالکل نہ ادا ہے نہ ادا ہے، یعنی نہ طاقت ہے نہ عدد ہے، نہ اسباب ظاہری ہیں، نہ سلاح ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ حضور کے ساتھ آنے والے جنگی ماہرین ہیں، نہ اس وقت آپ کی قیادت میں آنے والوں نے کبھی جنگ لڑی ہے۔ ذرا اس وقت کو سامنے رکھیں، صرف اسی بات کو سامنے رکھ لیں کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے پیدل یا اونٹوں پہ چلیں اور بدر پہنچے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔
ابھی تو آپ کاروں پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، گاڑیوں میں، ایئر کنڈیشن بسوں میں، اور اب تو بسوں میں ترقی کر گئے ہم ماشاءاللہ، بسوں میں بھی ٹی ویاں ہوتی ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، ویڈیو ہوتے ہیں، کولر ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے ذہن کو دوڑائیں کہ اس وقت سرکار دو عالم یعنی جن کے ہاتھ اور پاؤں کی تلیاں مبارک جو ہیں وہ اتنی نرم ہیں کہ خادم رسول کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہے میں نے آج تک حریر و دیباج یعنی ریشم کی اعلیٰ اقسام جو ہیں وہ بھی اتنی نرم نہیں دیکھی جتنی محمد عربی کی تلیاں، اور ان نرم تلیوں والا محمد عربی جب ان پہاڑوں پہ، سنگریزوں پہ، ریت کے ٹیلوں پہ چل کے آئے ہوں گے کیا عالم ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہی آج وہ رونا ہے جس کا ہر فکر والا رو رہا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم حضور کے نام پر عشق کے تو اتنے بڑے دعوے دار ہیں ماشاءاللہ، اور کبھی کبھی ہم واقعی حضور کے عشق میں اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن حضور کی زندگی، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، حضور کے افعال، حضور کے اقوال پہ بالکل عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں کہ آخر اس تضاد کی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو ہر آدمی جس سے بھی پوچھے ہو کہے گا حضور پاک کے نام پہ میری جان بھی قربان، بچے بھی قربان، اولاد بھی قربان، اور دوسری طرف اس کے اعمال یہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کرے گا کہ سنت رسول کو شہید کر کے گندی نالی میں بہا دے گا۔ کیا ہو رہا ہے آخر یہ؟ اب جناب کہیں گے کہ سبحان اللہ، حضور کا درود، حضور کے صلاۃ و سلام، جی حضور کا ذکر آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، لیکن وہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا آدمی جو ہے فلموں پہ بیٹھ کے ڈانس دیکھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے تضاد؟ آخر سوچیں، غور کریں، آخر کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ اور جن کو اللہ نے دین والا بنایا ہے، جو دینی طبقے ہیں، جو دینی جماعتیں ہیں، جو دینی افراد ہیں، ان پر بھی خدا جانے اللہ کی کیا ناراضگی ہے کہ قوم کو فروعی مسائل میں لڑا رہے ہیں اور بنیادی مسائل کو بھول گئے۔ آج ایمان سے کہیں کہ ہمارے جھگڑے جو ہیں وہ کس بات پہ ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہمارے جھگڑے جو ہیں وہ کس بات پہ ہیں؟ ایک جماعت اسی لیے کہ عرس کو اور 11ویں کو اور 40ویں کو اور جمعراتوں کو اور قبروں پہ آ کے مجرے کو اور قبروں پہ آ کے پھرنے کو دین بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک دین اسی کا نام ہے کہ اگر آپ پیر کے عرس پر جاتے ہیں اور 11ویں شریف پیرانے پیر کی مناتے ہیں، اور اب اگر جا کے اپنے کسی مرشد کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے، بس آپ پکے اہل سنت ہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی کیا ضرورت؟ جھنڈیاں لگا دیں، جلوس نکال دیں، اظہار کر دیں کہ ہم عاشق ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے کہ جو صحابہ رسول کی دشمنی میں مبتلا ہے، حالانکہ صحابہ کو فوت ہوئے تو 1200 سال گزر گئے، آدمی مر جائے تو اس وقت دشمن بھی چپ کر جاتا ہے۔ پتہ جی آپ کی، ہمارے باپ کی، دادا کی، پردادا کی کوئی دشمنیاں، وہ لوگ مر گئے، ختم ہو گئی بات۔ اچھا، آج اگر ایمان سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، آج اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ خلافت کا مستحق سیدنا صدیق نہیں بلکہ حضرت علی تھے، تو آج حضرت علی کو خلافت دلا دیں گے؟ حضرت صدیق سے چھین لیں گے؟ جب وہ خلافت رحمت دور راشدہ کا گزر گیا، اب آخر مجھے سمجھائیں کہ ان مسائل پہ اب لڑنے کی آخر وجہ کیا ہے؟
ٹھنڈے دل سے مجھے سمجھائیں اور اس بات کا قائل کریں۔ اسی طرح سے بعض ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھیں، سینے پہ ہوں اور اس سے اونچے ہوں، ناف پہ ہوں، ناف کے نیچے ہوں، اسی بات پہ لڑ رہے ہیں۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں اعلان کیا ہے 40 لاکھ عدالت نے کہ ہم 40 لاکھ جو ہیں ہندو ہونا قبول کرتے ہیں۔ 40 لاکھ انسان ہندو مذہب میں جا رہا ہے۔ ان مولویوں کو تڑپ ہے جو فروعی مسائل پہ دنیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس علاقے کی بات ہے۔ 40 لاکھ انسان ہندو بن جائے، آپ کو کوئی درد ہے؟ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایشیا میں کتنے مسلمان ہیں جو عیسائی ہو گئے؟ آپ نے کبھی عدد پڑھا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایشیا میں کتنی آپ کے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں ہندو لڑکیاں ہیں، بیوی ہندو ہے اور وہ مسلمان ہے؟ آپ نے کبھی یہ پڑھا ہے کہ کتنی مسلمان لڑکیاں جب پیدا ہوئیں تو نام عائشہ تھا، اب ہندو سے شادی کر کے اوشا کہلاتی ہے؟ اب کو احساس ہوا ہے کہ ہمارے اپنے افغان بھائی بھوک سے ان کے کتنے بچے روز مر جاتے ہیں؟ آپ کا دل تڑپا ہے کبھی کہ 4 مہینے کی بچی جو ہے اس کو ظالم ہتھیاروں سے ہلاک کر دیں فلسطین میں، اور 12 سال کے نوجوان، 14 سال کے نوجوان، اور آپ نے اس تاریخ کو کبھی دہرایا ہے کہ سامنے میزائل ہوں اور ادھر پتھر ہوں؟ آپ نے کبھی عدد پڑھا ہے کہ کوسووا میں، سربیا میں اور ان علاقوں میں جب مسلمانوں پہ کوہ ستم ٹوٹا ہے تو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جن کی ان کافروں نے اجتماعی طور پہ بے عزتی کی کہ 10 20 فوج کے آدمی ایک لڑکی کے ساتھ بے حرمتی کرتے تھے اور اسی حال میں وہ مر جاتی تھی، اور ان کے چھوٹے معصوم بچے 2 مہینے کے، 4 مہینے کے، 6 مہینے کے، 1 سال کے، 2 سال کے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عیسائی لے گئے، مشنریاں لے گئیں جو بڑے ہو کے عیسائی بنیں گے۔ ان کا آپ نے کبھی فکر کیا ہے؟ بس اسی پہ قوم کو لڑا رہے ہیں کہ جناب یہ ٹانگیں کتنی کھولتا ہے۔ اسلام کی خدمت ہے، علماء کو گالیاں دینا اسلام کی خدمت ہے، ائمہ کو گالیاں دینا اسلام کی خدمت ہے، اس سے اسلام کی ترقی ہو جائے گی؟ سوائے درد دل کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمارے اعمال، ہمارے افعال بالکل بگڑ چکے ہیں۔ بڑے سے بڑا نمازی ہے، بڑے سے بڑا تہجد گزار ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے، گھر میں بیٹی پردہ نہیں کرتی، کہ اپنی بیوی جو ہے فیشنیبل کپڑے پہن کے سودا لینے کے لیے بازاروں میں پھرتی ہے۔ دین پہ چلنے والے لوگ جو ہیں ان کی فیشنیبل نوجوان عورتیں اور لڑکیاں موبائل ہاتھ میں ہیں۔ کون سا انہوں نے دفتر چلانے ہیں کہ موبائل کے بغیر ان کا وقت نہیں گزرتا ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ اپنے گھر والوں سے کیا ان کی اجازت کے بغیر یہ کہیں نکلی ہوئی ہے باہر؟ ٹھنڈے دل سے مجھے سناؤ کہ میری بیٹی جو آج وہ موبائل ہاتھ میں لے کے بازار میں نکل جائے، وہ کس سے بات کرنا چاہتی ہے موبائل سے؟ میرے ساتھ تو گھر میں 24 گھنٹے رہتی ہے، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو موبائل پہ کیوں بات کرے گی؟ شوہر سے بات کرنا چاہتی ہے،
افراد خانہ سے بات کرنا چاہتی، وہ تو گھر میں موجود ہے، نماز پڑھ کے سب کٹھے ہو جائیں گے، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ مجھے بتائیں، ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں، آپ سوچیں۔ آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا جی وہ جی میں نے گھر میں بھی موبائل دیا ہوا ہے، اگر میں نہ ملوں تو آپ میرے بیگم سے بات کر لیں، آپ کا میسج مجھے پہنچ جائے گا۔ جی بالکل پہنچ جائے گا، جی کیوں نہ پہنچے جناب، وہ بیوی تھوڑی ہے، میسنجر ہے۔ اگر وہ بیوی ہوتی اور تو شوہر ہوتا تو کہتا جی میرے ساتھ بات کریں، وہ کہے جی میں گھر پہ ہوں۔ جی گھر کیوں؟ آپ میرے ساتھ بات کریں، آپ کا میرے گھر سے کیا تعلق؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ خامند کے دماغ میں غیرت نہیں رہی اور بیوی کے اندر عزت نہیں رہی، بزرگوں میں رحمت و شفقت نہیں رہی اور چھوٹے میں ادب نہیں رہا، استاد میں علم پڑھانے کی اور جوش جذبہ تربیت نہیں رہا اور طلبہ میں استاد کی عزت و احترام نہیں رہا۔ آپ پڑھتے ہوں گے کہ طالبوں نے جا کے استاد کو مار دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس لیے جنگ بدر کو کیوں اللہ نے اتنا کھول کے بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ جی کافروں کی تو بڑی طاقت ہے، ہم مسلمان کمزور ہیں، کیسے لڑیں؟ اللہ نے فرمایا تم نے بدر نہیں پڑھا؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں قصہ بدر کو بار بار بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب تمہاری مدد کی اللہ نے بدر والے دن، جب تم کمزور تھے، اور اس کے مقابلے پہ غزوہ حنین کو رکھو، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ نے فرمایا اور یوم حنین پہ غور کرو جس دن تم ناز کر رہے تھے کہ آج ہم بہت ہیں، آج ہمارا لشکر بڑا ہے، اس منظر کو سامنے رکھو جب 313 تھے، اور حنین کو سامنے رکھو جب تم 30,000 کا لشکر تھے۔ ان دونوں کو سامنے رکھیں، پھر تمہیں سمجھ آئے گا قرآن۔ اور خدا کے لیے چھوٹے موٹے فروعی مسائل سے، چھوٹے موٹے جھگڑوں سے قوم کو لڑانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، سے اوپر اٹھیں اور اللہ کے قرآن کو عام کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں تمہیں صرف مسواک یاد ہے اور حضور کا دندان شہید کرانا یاد نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے اللہ کی توحید میں، وہ یاد نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہجرت یاد نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ یاد نہیں ہے؟ تمہیں صرف یہی سنت یاد ہے۔ ایک طرف تم ان فروعی مسئلوں پہ اتنے لڑ رہے ہو اور دوسری طرف ایک شادی پہ وہ منکرات ہیں، وہ تعیشات ہیں، وہ فضول خرچیاں ہیں کہ دلہن کے لباس کی سلائی جو ہے وہ 10,000 ریال سے زیادہ ہے۔ یہ بھی اتباع سنت ہے؟ ابھی کے لیے اپنے دلہنوں کو سفید لباس کا فستان بنا کے پہنانا جو ہے، ایمان سے اللہ کے کعبے میں بتلائیں یہ سنت رسول ہے، اقتداء سیدہ خدیجہ و عائشہ ہے، یا انگریزوں کی اقتداء ہے؟ سرکار دو عالم کی بیٹیوں کی شادی ہے، حضور کی اپنی شادیاں ہیں، اصحاب رسول کی شادیاں ہیں، خلفائے راشدین کی شادیاں ہیں۔ ایمان سے کہیں وہ شادی گھروں میں اور 5 سٹار ہوٹلوں میں ہوتی تھی؟ یہ سنت ہے؟ اگر آپ پھر یہاں تعویلیں کریں گے کہ جی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی وسعت ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر جو لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہیں پھر وہ بھی تعویلیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج 1400 سال پہلے کا ماحول الگ تھا، اب ماحول الگ ہے، ہم اس طرح نہیں عمل کر سکتے۔
اپنے لیے اگر چور راستے ڈھونڈتے ہو تو پھر لوگوں کو بھی چور راستوں پہ چلنے دو. اگر ہمارے ہر عمل میں اتباع رسول ہوتی، حضور کی زندگی مبارک جو ہے وہ صرف نماز روزے کے لیے تو نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف جنگ بدر ہے اور ایک طرف جنگ حنین ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو غور کرو کہ بدر والے دن تم کیا تھے؟ انتم اذلہ، تم کمزور تھے، عدد کے لحاظ سے بھی تھوڑے تھے اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی تھوڑے تھے. اور یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور حنین والے دن تم کو تمہاری کثرت نے، تمہاری عدد لشکر نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا، لیکن اس کثرت نے فلن تغن عنکم من اللہ شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ نے فرمایا پھر دیکھو اس دن 30,000 لشکر کے باوجود زمین تم پہ تنگ آ گئی اور تم پیٹھ دے کے بھاگے. پھر اس دن تمہیں یہ ناز تھا کہ آج ہم 30,000 ہیں اور آج ہمارے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سواریاں ہیں، اور آج تو ہم کافروں کو ملیا میٹ کر دیں گے. اور حالت تمہاری کیا ہوئی کہ تم جناب بھاگے. اب بھاگنے کا بھی چارہ نہیں. یعنی ایسی گھاٹی میں آ گئے، پہاڑ سے جب اترے، اس زمانے میں سڑکیں تو تھی نہیں، جب پہاڑ سے اترے تو آگے دشمن نے ایسی ترتیب کی تھی کہ دونوں طرف اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیا تھا. جوں جوں صاحب آگے بڑھے وہ تیروں کی بارش برسا دے بنو ثقیف. اور عالم یہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا ذاقت علیکم الارض بما رحبت، یہ عالم ہو گیا کہ اللہ کی زمین تم پہ تنگ آ گئی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھ دے کے بھاگ کھڑے ہو. اور اللہ کے نبی آمنہ کے لال اپنے چند صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضور آگے بڑھ رہے ہیں اور صحابہ کو بلا رہے ہیں. حکم دیا کہ بلاؤ. کہاں چلے گئے مہاجرین و انصار؟ کہاں گئے بیعت حدیبیہ والے؟ اللہ نے فرمایا ادھر تمہیں اپنے عدد پہ ناز ہوا تو کیا نتیجہ نکلا؟ اور جس دن نہ عدد تھا نہ سامان تھا، تم بالکل کمزور تھے، تو اس وقت پھر ہم نے کیسے تمہاری مدد کی؟ اور وہ منظر عظیم بدر کا کیا تھا اور حنین کا کیا تھا، اس کو ذرا تقابل میں رکھ کے دین کو سمجھیں. اللہ اکبر. یہ وہی دن ہے یوم حنین، جس دن میرے آقا نے، جس دن سرکار دو عالم نے آگے بڑھ کے فرمایا تھا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. اور حضور نے حکم دیا اور صحابہ کو بلایا دوبارہ. تو پھر صحابہ ذرا سنبھلے کہ کیا ہو گیا، ہم کہاں بھاگ گئے؟ پھر لوٹے تو اللہ نے پھر اپنی رحمت نازل کی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اطمینان ڈالا، پھر میں نے تمہارے دلوں میں، اپنے مدنی کے دل میں، مومنین کے دل میں تسلی ڈالی، اور میں نے پھر ایسے لشکر اتارے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. پھر میں نے مدد کی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم لوگ عدد سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں، ہم تو اللہ کی رضا سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر اللہ راضی ہے تو ہمیں یہود و ہنود مل کر بھی شکست نہیں دے سکتے، ہمیں نہ اسرائیل شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہ دنیا کے جدید میزائل شکست دے سکتے ہیں. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا، ہمیں اپنے عقل پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ بھروسہ ہو گیا تو پھر دیکھ لیں کیا حشر ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
اور قیامت تک کے لیے قرآن پڑھنے والوں اس منظر کو سامنے رکھو، جان تم بالعدوۃ الدنیا، تم اس طرف تھے اور تم قریبی طرف میں، اور اس کافر جو تھے وہ بعیدی طرف میں۔ کیا مانا؟ حضور مدینے کی طرف سے تھے، مدینہ آپ کے لیے قریب ہے، اور کافر دوسری طرف میں ہیں، وہ مکے سے گئے ہیں۔ اور عدوۃ الدنیا عدوۃ القصویٰ کا ایک منظر یہ ہے کہ دونوں طاقتیں آمنے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کو یاد کریں، اور مومنوں، ایمان والوں، قرآن پڑھنے والوں، خدا کے لیے قرآن کو تعویذوں کی کتاب نہ سمجھو۔ خدا کے لیے قرآن کو مردوں کے لیے نہیں، قرآن تو اللہ نے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے اتارا تھا۔ تم نے قرآن کو مردوں کے لیے بنا لیا ہے کہ کوئی مر گیا تو ہیلا اسکات کر کے ملا کو چند کپڑے مل جاتے ہیں۔ جب تک مولوی قرآن پہ عمل کرتا تھا، بادشاہ بھی مولویوں کے آگے جھکتے تھے۔ یاد رکھ لیں، تاریخ کھول کے دیکھ لیں کہ ہارون الرشید کی بیوی ہے، مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ہارون الرشید، ان کی زوجہ محترمہ بھی بڑی ماشاءاللہ مومنہ عورت گزری ہیں، بی بی زبیدہ، جنہوں نے یہ نہر زبیدہ بنائی تھی جو عرب کو، مکے کو پانی دیتی ہے۔ اور ان کی بیوی بیگم جو تھی وہ اتفاق سے یا ویسے اپنے خواہش سے اپنے محل کی چھت پہ کھڑی تھیں، کچھ دیکھ رہی تھی، اللہ عالم، جو تاریخوں میں آتا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے کیا دیکھا کہ سارے لوگ جو ہیں بغداد کے، بوڑھے ہیں، جوان ہیں اور بچے ہیں، سارے شہر سے بھاگ کے باہر کی طرف جا رہے ہیں، اور دیکھنے والی وہ ملکہ ہے، ہارون الرشید کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، اور پھر وہ بیوی بھی ماشاءاللہ مومنہ ہے، ایمان والی عورت ہے، اور بادشاہ بھی ماشاءاللہ دین والا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سارے دوڑ رہے ہیں، اور اس میں بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، اور سب نکل رہے ہیں اور بغداد چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو بیوی گھبرا گئی اور جلدی سے اتری نیچے، اور خادموں سے کہا کہ بادشاہ کو جگائیں، کیا ہو گیا، کچھ واقعہ ہو گیا ہے ملک میں۔ بادشاہ جب بیدار ہوئے تو آپ کی بیوی بیگم زبیدہ بی بی نے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کریں، وہ ایک بہت بڑی صالحہ خاتون ہیں، محسنہ اسلام ہیں، وہ دوڑ کے آئی، اس نے کہا کہ بادشاہ آپ آرام میں ہیں اور لوگ تو بالکل بھاگ رہے ہیں، شہر چھوڑ رہے ہیں۔ میں ابھی چھت پہ کھڑی تھی اور میں نے منظر دیکھا ہے کہ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، سب دوڑ رہے ہیں، بھاگ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے شہر میں۔ بادشاہ مسکرائے، انہوں نے کہا بی بی بادشاہ اتنے غافل نہیں ہوتے کہ ہم سوتے رہ جائیں اور دنیا جو مرضی آئے کر لیں، مجھے پتا ہے آج ابو یوسف آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، یہ لوگ ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، آج انہوں نے آنا ہے اور لوگ استقبال کے لیے جا رہے ہیں، کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے، کوئی خوف والی بات نہیں ہے۔ تو بی بی کا ٹھنڈا سانس نکلا، تو بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا پھر بادشاہ تو وہ ہوئے نا جن کے لیے لوگ خود دوڑ رہے ہیں، اصل تو پھر وہ ہوئے نا جن کی دلوں پہ بادشاہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ذرا ڈوب کے غور کریں کہ قرآن نے کیسے منظر کھینچا ہے کہ میرا محبوب آپ ادھر تھے، کافر ادھر تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، اور ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ تم سے نیچے تھا، اور اس کی تفصیل میں، تشریح میں جو لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ 3 میل کا فاصلہ تھا بدر میں، بدر سے 3 میل سمندر کی طرف جو ہے ابو سفیان اپنے قافلے کو، یعنی اس سڑک سے وہ نیچے لے گیا تھا کہ قافلہ مکے کی طرف نکل جائے۔ جب تم آمنے سامنے ہو گئے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ
فی المیعاد وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر تم اور دشمن اگر آپس میں کسی جنگ کا وعدہ بھی کرتے، موقع بھی مقرر کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ پورا نہ ہوتا۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ، اگر تم نے وعدہ کیا ہوتا کہ چلو جی فلاں دن ہم لڑیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کافر نہ نکلیں، نہ آئے، ہو سکتا ہے ڈر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنی قلت کے پیش نظر، اپنی کمزوری کے پیش نظر میدان میں نہ نکلتے ہیں، لیکن میرا اللہ جو چاہتا ہے وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور میرا اللہ جس امر کا فیصلہ کر لیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہم نے حق اور باطل کو ٹکرانا، آج کفر اور اسلام کا معرکہ کرا دینا ہے، بس آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی چونکہ میں فیصلہ کر چکا تھا تو پھر آپ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، اور کیسے آمنے سامنے آئے کہ کافر یہاں سے نکلے مکے سے اور آپ نکلے مدینے سے، ورنہ کون اکٹھا ہوتا ہے؟ اور اسی میں علماء نے، مفسرین نے، جن کو اللہ نے فہم قرآن اور فہم حدیث نصیب کی ہے، ان نے فرمایا اسی میں غور کرو کہ بظاہر تو یہ اتفاق ہے کہ حضور کے صحابہ جو ہیں اور حضور سرکار دو جہاں جو ہیں ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں، بظاہر تو ایک اتفاق ہے کہ نکلے تو قافلے کے لیے، لیکن لڑائی کرنی پڑ گئی۔ اچھا اب دیکھیں کہ ابو جہل اپنی فوجیں لے کے نکلا قافلے کو بچانے کے لیے، قافلہ تو نکل گیا، قافلہ تو بچ گیا، واپس آ جاؤ، لیکن بظاہر جو اتفاق ہوتا ہے وہ تقدیر میں وہ بھی پہلے کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں جی اس کیا کریں جی اتفاق ہی ایسا ہوا، میں چھت پہ کھڑا تھا بس میں نے خیال نہیں کیا اور پاؤں پھسل گیا، میں گر گیا، ہم تو اتفاق سمجھتے ہیں، تقدیر پہلے فیصلے کر چکی ہوتی ہے کہ اس نے گرنا ہے۔ اور جی میں تو سبزی کاٹ رہا تھا بس وہ اتفاق ہے کہ ہاتھ کٹ گیا ہے، تیرے لیے اتفاق ہے، تقدیر پہلے فیصلے کر چکی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اللہ فیصلہ کر چکے تھے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ نے فرمایا یہ ٹکراؤ کیوں ہوا، یہ جنگ بدر کیوں ہوئی، اس لیے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، کہ آج حق و باطل کو ہم نکھار دیتے ہیں تاکہ پھر جس نے مرنا ہے وہ مرے، جان بوجھ کے مرے، یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ، روشنی کے ساتھ زندہ رہے۔ لیکن یاد رکھو یہاں زندہ مردے سے مراد وہ نہیں ہے جیسے بندہ مر گیا یا زندہ ہو گیا، یہ نہیں ہے، یہاں زندگی سے مراد اسلام ہے اور موت سے مراد کفر ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کافر گویا مردہ ہے اور مسلمان ہی زندہ ہے۔ جیسے کہ آپ چند آیات پہلے بھی پڑھ چکے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ایمان والے بندو جب میرا رسول بلائے تو فوراً آؤ، چونکہ آپ کی اطاعت جو ہے اسی میں زندگی ہے، وہ تمہیں تمہاری زندگی کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا مانا کہ زندگی مانا اسلام، حیات مانا اسلام۔ اس لیے یاد رکھا کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ قرآن میں جہاں آتا ہے نا مردہ
زندہ مردہ زندہ، یہ وہاں سے ماشاءاللہ یہ قبروں والوں پہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان آیات کا قبروں سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ تو مردہ سے مراد ہے کہ کافر، جیسے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ کی وہ ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتی ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتی ہے۔ کیا مانا؟ یعنی یخرج الحی، زندہ کو اکرما زندہ ہے، ابو جہل مردہ ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو وہ چاہتا ہے تو اسلام مسلمان کو کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو مومن کے گھر میں کافر پیدا کر دے، کہ نوح علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اور بیٹا کافر ہے۔ لیے ہائی، اسی لیے قرآن کہتے ہیں اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بلا غور کرو جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کیا مانا؟ کافر تھا ہم نے مسلمان کیا، ہدایت۔ لیکن آج مشکل تو یہی آ گئی ہے نا کہ ہر آدمی اپنا ایک طریقہ بنا لیتا ہے، ایک عقیدہ بنا لیتا ہے، ایک راستہ بنا لیتا ہے، پھر اللہ کے قرآن کی آیتوں کو اسی پہ موڑتا رہتا ہے کہ جہاں مردے کی آیت میں کہا دیکھو اللہ کہتا ہے مردے نہیں سنتے۔ آگے بندے پہلے قرآن کا سیاق سباق تو دیکھو کہ وہ ان مردوں کے لیے ہے یا اصل میں دل کے مردوں کے لیے ہے جو اسلام نہیں لے آئے۔ اور سننے میں اور استماع میں، نفع اٹھانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں اور وہ بے نماز ہو، وہ اللہ معاف کرے بری صحبت کا شکار ہو، آپ کو دوست کہیں بھی آپ بیٹے کو سمجھاتے کیوں نہیں، آپ کہیں جی کمال کرتے ہو، سنتا ہی نہیں۔ مانا ہوتا ہے مانتا نہیں، ورنہ کہتے تو رہتے ہو سنتا تو ہے۔ جب آدمی سننے کے بعد بات نہ مانے تو گویا نہیں سنا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ نے فرمایا زمین پہ چلنے والوں میں سب سے برا حیوان جانور وہ ہے کہ جو بہرا بھی ہو، گنگا بھی ہو، بے عقل بھی ہو۔ کیا مانا؟ کہ سنتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں۔ بولتا ہو تو سمجھ لیں، سنتا ہو تو آواز دے کے ہم سمجھا لیں، اچھا پھر عقل ہو تب بھی ہم اس کو کوئی اشارے سے سمجھا دیں۔ جو پاگل بھی ہو، بہرا بھی ہو، گنگا، اس کا کیا کرے کوئی؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہم اگر ان میں کوئی ذرے برابر بھی بھلائی جانتے تو ہم ان کو دین کی بات سنوا دیتے، سمجھا دیتے، لیکن ہم جانتے ہیں اگر ہم ان کو حق سنواتے تب بھی یہ پیٹھ موڑ کے بھاگ جاتے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ لاکھ پروگرام بناتے لیکن پروگرام آگے پیچھے ہو سکتے تھے، لیکن میری تقدیر کا فیصلہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیسے آپ کو آمنے سامنے کر دیا تاکہ آج کے بعد کوئی کافر رہتا ہے یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا جی کفر ٹھیک ہے کہ اسلام ٹھیک ہے۔ نہ آج واضح ہو گیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جس نے سچ کا ساتھ دینا ہے وہ بھی اپنے اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ دے، اور جس نے مرنا ہے تو پھر جان کے دلائل کے بعد مرنا ہے تو مر جائے، دفعہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور میرا محبوب تیرا رب سننے والا، جو پکارے اس کی پکار سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے کہ یہ پکار اصلی ہے یا نقلی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دل سے پکار رہا ہے یا عادتاً پکار رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے خالصتاً پکار رہا ہے یا منافقت کر رہا ہے۔ اللہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہم
اسی طرح صوفوں پہ بیٹھ کے، قالینوں پہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک دفعہ تو پھر میدان بدر پیدا کر، آ تو میدان میں اسی طرح جس طرح صحابہ آئے، آؤ تم کفر کے مقابلے پہ محمد مدنی کے دیوانے بن کے، آؤ تم اسلام کے پروانے بن کے، آؤ صدیق و عمر جیسے دیوانے بن کے، آؤ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اور تم اگر گھروں میں بیٹھے رہو، ایئر کنڈیشنوں میں سوتے رہو، ایئر کنڈیشن کاروں میں جھولتے رہو، اور جناب ماشاءاللہ 10 دسترخوان پہ کھانے بیٹھ کے کھاتے رہو، اور وہیں بیٹھ کے کہتے رہو اللہ فلسطین کی مدد کر، کشمیر کی مدد کر، اللہ کہتا ہے کہ مانگتے ہوئے شرم تو کر۔ بھائی مر رہے ہیں اور تو کروڑوں روپے کی صرف سگریٹ پی دیتا ہے، دھوئیں میں اڑا دیتا ہے۔ تیرے بھائی بھوک سے مر رہے ہیں اور تو شام کے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے چیٹنگ کر رہا ہے۔ تیرے بھائی مر رہے ہیں اور تیرے گھر میں بیگمات کے جوتوں کے جوڑے شمار نہیں ہوتے کہ ہر سوٹ سے میچنگ کرنا ہے، اور پھر بھی کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام کو بدنام نہ کریں، دعا کریں اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ غلطیاں معاف فرما دے۔ اور اس وقت عالم اسلام میں بہت ہی عجیب منظر ہے کہ بالکل جہاں بھی نظر دوڑاؤ مسلمان کا خون بہ رہا ہے، اور اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا، بالکل سب سے پہلے اولاد کا حق ہے دعا کرے۔ ویسے اللہ جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت نصیب فرمائے۔ پگڑی باندھنا جو ہے، یاد رکھو میرے آقا کی سنت مبارک یعنی عادت مبارک ہے، حضور نے اکثر پگڑی استعمال فرمائی ہے۔ اور باقی سیدھی سی بات ہے کہ جیسے علماء سیدھی پگڑی باندھتے، بعض لوگ فیشن کے طور بنا لیتے ہیں، یہ فیشن نہیں، سیدھی پگڑی باندھیں، سیدھی مانگ نکالیں، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی پگڑی نہ باندھے، صرف ٹوپی استعمال کرے، جائز ہے، رومال استعمال کرے، جائز ہے، لیکن جتنی آپ محبوب کے قریب ہوں گے اتنی سبحان اللہ، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب کرے۔ آپ دیکھو نا دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو نا کہ دو لڑکے جا رہے ہوں تو دونوں کا ایک جیسا لباس ہوگا، بالکل رنگ بھی ایک ہوگا، لباس بھی ایک ہوگا، سب کیوں کہہ رہے یار دوستی ہے، یاری ہے، پھر یاری میں تو مزہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جب نکلیں تو ایک جیسا ڈریس پہن کے نکلیں، اور جناب ہم باہر تو جتنی محبت ہوتی ہے پھر لباس بھی ایک ہو جاتے ہیں، رنگ بھی ایک ہو جاتے ہیں، تم خود اندازہ لگا لو کہ تمہاری حضور سے کتنی محبت ہے کہ تمہارا رنگ، تمہارا ڈھنگ، تمہارا چہرہ، تمہارا لباس، کوئی چیز بھی ملتی ہے محبوب سے، رات گھر بیٹھ کے اپنے نمبر خود لگا لینا۔ کوئی آدمی نفلی روزہ رکھ کے توڑ دے، بہرحال روزہ قضا کرے اور کوئی جرمانہ نہیں۔ کعبۃ اللہ سے دھاگا نکال کے لے جانا کوئی نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، ورنہ یہ خلاف تو حضور کے وقت میں بھی تھا۔ اگر ایسی بات اجازت ہوتی تو حضور خود حکم فرما دیتے، زمزم لے جانے کا حکم فرما دیا، مدینہ منورہ سے کھجور لے جانے کا حکم فرما دیا۔ اگر یہ غلاف کے دھاگے لے جانا بھی کوئی فائدہ ہوتا تو حضور بتا دیتے۔ مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، اللہ 10 عطا فرمائے، کوئی ایسی بات نہیں، دعا کرو اللہ بیٹوں کو صالح بنائے، اللہ صالح اولاد عطا فرمائے جو والدین کے لیے قرۃ عین ہو۔ میرے والد نے 2 شادیاں کی ہیں اور دونوں سے اولاد جوان ہے۔ میرے والد صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے روپے لے کر ہمارے ستیلے بھائی کو دیتے ہیں۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں میرے ساتھ رہیں۔ اب تمہارے ساتھ کہاں رہیں گے بابا، نئی بیوی کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ رہیں گے، بے وقوف ہیں کیا وہ؟
تمہاری ماں بڈھی ہو گئی، تمہارے پاس رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ بہرحال وہ اگر والد عدل نہیں کریں گے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ تم والد کی خدمت کرتے رہو، تم نہ سوچو تمہارے والد ہیں، تم ہر حال میں ان کے ساتھ فرما برداری کرو، ان کی رضا حاصل کرو۔ باقی میرا بھائی یہ دو شادیاں جب ہوتی ہیں تو دوسری تو لوگ کرتے اسی لیے ہیں نا کہ پہلی کو بھول جائیں، لیکن قیامت والے دن ایسے لوگ جو ہیں اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ فالج ہوگا، ایک حصہ مارا ہوا ہوگا۔ ہم صاحب سورت فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں تو بالکل آمین تو ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے۔ ہاں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں ہے کہ اس وقفے میں کوئی آدمی فاتحہ پڑھ سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خاموش کھڑا رہے۔ مرد کا نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا خاوند، نکاح ہوا تو بیوی بن گئی نا، خاوند مر جائے گا تو عدت گزارے گی۔ شریعت میں تو نکاح ہونے سے بیوی بن جاتی ہے نا، باقی رسمیں جو ہیں وہ تو رسم ہے، دخول ہو نہ ہو اس کی بیوی ہے۔ اگر بیوہ ہو جائے تو عدت صرف 4 مہینے ہے، اور بیوہ اگر بیوہ حاملہ ہے تو وضع حمل، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو نہیں دوسری جگہ اس کی عدت نہیں ختم ہو، اور اس کے بعد ورنہ وہی 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے۔ اب سجدہ تلاوت بھول گیا ہے، بعد میں یاد آئے کر لو۔ نماز جمعہ کی وہی ہے جیسے ظہر ہے، پہلے 4 سنتیں بعد میں 4 سنتیں احناف کے نزدیک، اور بعض ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 سنتیں ہیں بعد میں بھی 2 سنتیں ہیں۔ اور خدا کے لیے یہ لڑنے کے کوئی مسئلے نہیں، 4 پڑھو گے 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 2 پڑھو گے 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ یہ کون سا مسئلہ ہے لڑائی کا جھگڑے کا؟ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 2 سال گزر گئے، بیوی نے اور کہیں شادی نہیں کی، اب وہ دوبارہ جو ہے اسی شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو بالکل نکاح کرے، لیکن یہ دیکھیں نا طلاق 1 تھی 2 تھی 3 تھی، کیا تھا؟ طلاق کا بھی تو پتہ لگے نا طلاق کتنی تھی۔ اس نے پہلے چھوڑ دیا ہے، پھر اسی غار میں کیوں مرنا چاہتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ جس نے پہلے طلاق دے دی ہے اور 2 سال تک تمہیں نہیں پوچھا، پھر اسی حضور کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ نماز کے لیے آ رہا تھا، مسجد میں جب میں داخل ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر سے کوئی قطرہ جو ہے منی کا یا ایسا کوئی خارج ہوا ہے، لیکن میں آ گیا، نماز پڑھی، واپس گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ قطرہ نکلا ہے۔ یاد رکھے میرا بھائی کہ اگر منی ہو تو وہ شہوت سے نکلتی ہے، شہوت کے بغیر ایسے کوئی لیس دار مادہ نکلا ہو تو وہ منی نہیں کہلاتا، جس سے غسل کرنا پڑے، وضی یا مدی کہلاتا ہے، لیکن وضو تو کرنا تھا، تم نے وضو بھی نہیں کیا، یا ویسے ہی نکلتا رہتا ہے تو پھر مجبوری تھی۔ بہرحال تم وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو، اور شہوت سے نکلا تو پھر غسل کرو اور دوبارہ نماز قضا کرو۔ بال صاف کرنے میں، اور جو مقصد بال صاف کرنا ہے وہ صابن سے کرے، وہ سیفٹی سے کرے، کسی چیز سے کرے، عورت مرد کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے وطر قضا ہو گئے ہیں، احناف کے نزدیک وطر واجب ہے، ان کی قضا پڑھنی چاہیے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں، نہیں پڑھے گا تو گناہ کوئی نہیں۔ میرا بھائی استغفار کرنے سے اللہ کی ہر نعمت ملتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، اور رحمتیں بھی ملتی ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ باقی جتنا اللہ تمہیں توفیق دے، 1000 دفعہ پڑھو، دن میں 2000 دفعہ پڑھو، جتنا اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اگر کسی آدمی نے حج افراد کیا اور حج کی بکری نہیں رکھی، کوئی حرج نہیں، حج افراد میں بکری واجب ہی نہیں رکھی تو کوئی جرمانہ نہیں۔ جی موسم حج میں مینا عرفات میں ہم نے 2 رکعت پڑھی، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے طواف کرے
تو دم آ جاتے ہیں. ہاں اگر وہ عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے، عام نفلی طواف نہیں. اور اس دم سے بھی بچنے کا طریقہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے طواف دوہرا دے، دم سے بچ گیا، بات ختم ہو گئی. جس آدمی کے پاس کام کرتا ہوں وہ میری تنخواہ کھا گیا ہے، تو میں تنخواہ جتنے پیسے اس کے دکان سے لے سکتا ہوں لے سکتے ہو، زیادہ لوگے تو پکڑے جاؤ گے قیامت میں. اکثر لوگ جو ہیں فرض نمازوں کے بعد آنکھوں میں پھونک مارتے ہیں. جو پھونک مارے اس سے پوچھو میں تو نہیں ماری نا، یہ بھی میرے ذمہ ہے، ان کو پکڑ لو بابا کیا پھونک مارا. اب کیا کرے آدمی، جواب نہ دو تو مشکل، اور جواب دے دو تو منکر نکیر موجود ہیں. یدین کے بارے میں میرے عزیز 1000 دفعہ میں نے کہا ہے کہ نہ کرنے کی بھی جب حدیثیں موجود ہیں تو بات ختم ہو گئی. نہ چھیڑو پھر مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے. ہمیں ان مسائل میں نہ چھیڑو. اسی لیے الحمدللہ ہم کہتے ہیں جو کرتے ہیں اللہ ان کی قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں اللہ ان کی بھی نمازیں قبول فرمائے. دونوں ائمہ کے پاس دلائل ہیں اور دلائل پر بحث کرنا علماء کا کام ہے. تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ قولی اور فعلی میں کیا فرق ہوتا ہے.